جورج، آج کا پہلا سوال بہت دلچسپ ہے، تھوڑا تکلیف دہ بھی ہے، اور وہ ہے جنید مصباح صاحب ہیں لائل پور سے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ حکومت نے پیدا ہونے پر، فوت ہونے پر اور پھر طلاق کے سرٹیفکیٹ کے اجراء کی فیس میں 5,000 تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ اچھا، یہ کوئی 100 روپیہ تھی اس کو، اور اگر آپ کوئی اندراج اگر کچھ عرصے بعد کرائیں تو پھر اس پہ فائن بڑا لمبا چوڑا ہے، کوئی اس طرح کا۔ مجھے بھی یاد آ رہا ہے، میں نے ایک آدھ دن پہلے اخبارات میں اس طرح کی خبریں پڑھی، اس پہ تھوڑا غور کر لیتے ہیں۔ پہلے تو خیر نہ ہونے برابر تھی یہ اس طرح کی فی، اور وہ بھی رشوت دیے بغیر۔ اس ملک میں نہ برتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ طلاق کا مجھے پراپرلی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ 2-3 باتیں مختصراً میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ زندگی میں، انسان کی زندگی میں صرف 3 موڑ ہیں جو واقعی میٹر کرتے ہیں۔ 2 تو خیر ایکسٹریملی، اور تیسرا آپ یوں سمجھ لیں کہ 80%، 90%، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان سوائے بے بسی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا زندگی میں وہ 3 انسیڈنٹس کیا ہیں، 2.5 کہہ لیں آپ۔ پہلا پیدا ہونا، اس میں کسی کی رضامندی نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا ہوتا میں پیدا ہو رہا ہوں، عدم سے وجود میں آ رہا ہوں، اس کا چوائس ہی نہیں، آپشن ہی کوئی نہیں، کس مذہب میں پیدا ہو رہا ہے، کس معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، کس ملک میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بہن بھائی کون ہوں گے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ یعنی زندگی تھوڑی ہو، درمیانی ہو، بہت زیادہ ہو، 100 ایئرس پلس ہو، 90 سال ہو، زندگی جس کا حساب دینا ہے آپ نے، اس میں تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں پیدا ہو گیا ہوں، جب تک وہ ہوش نہیں سنبھالتا، زندگی موت کا شعور نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ہمارے ایک کلاسیکی شاعر کا ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ انسان کی مرضی ہے ہی کوئی نہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، محلہ، ملک، زبان، نیشنلٹی، مذہب، ککھ نہیں پلے۔ انسان کی یہ اوقات ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم کیا، مختلف مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جو کرودھ ہوتا ہے، وہ نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، یا ایک اختلاف کہہ لیں، نہیں ہونا چاہیے۔ او بھائی بڑا مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ ایک آدمی ایک خاص مذہب میں پیدا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دے۔ وہ بچپن سے اس کی گھٹی میں پڑ جاتا ہے۔ 1 ملین کو بندہ ہوگا جو ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوگا کہ میں نے مذہب تبدیل کرنا ہے۔ لوگ کرتے ہیں، لیکن لاکھوں میں ایک والا معاملہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کوئی اوقات نہیں، یعنی جس کا اس دنیا میں آنے سے ہی کوئی تعلق نہیں، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا بساط ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے بعد جو بہت بڑا موڑ آتا ہے زندگی کا، وہ ہے موت۔ کون جانتا ہے کب آنی ہے، کہاں آنی ہے؟ کسی بھی آدمی نے، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ کون سا چہرہ ہوگا جو میں دیکھوں گا، وہ کون سا لقمہ ہوگا جو میں نے کھایا ہوگا، کون سا لباس ہوگا، جو میرا وزٹر کون سا ہوگا، میں کس بستر پہ، ہاسپٹل کے بستر پہ، اپنے بیڈ روم کے، کسی ہوٹل کے، کچھ بھی نہیں پلے۔ اچھا، اب ایک تیسری چیز ہے زندگی میں، وہ بھی ایک اہم موڑ ہے،
مرتا آدمی ایک ہی دفعہ ہے, پیدا بھی ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, لیکن یہ بندہ 5 7 10 20 دفعہ بھی کر سکتا ہے کام. وہ ہے شادی. اچھا یعنی 3 زبردست, 2 تو خیر بہت ہی فیصلہ کن, تیسرا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے بارے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. میں نے ایک زمانے میں اس کا مذاق اڑایا, یہ محاورہ ٹائپ جو چیز ہے, میں نے کہا جوڑے بنتے رہے آسمانوں پہ, اور طلاقیں زمینوں پہ ہوتی ہیں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. وہ ایک علیحدہ ہی داستان. جیسے پیدا ہوتے ہی بندہ مرنا شروع کر دیتا ہے, اس لیے اچھا زندگی اور موت لازم و ملزوم ہے, اس لیے شادی ہونے کے بعد چانس ہی ہے, کلک کر جائے نہ کرے تو پھر طلاق تو ہے ہی, ناپسندیدہ ہے لیکن ظاہر ہے اس کی اجازت ہے, اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میرا عرب ورلڈ کے ساتھ تھوڑا ایکسپوئر ہے, وہاں ہمارے والا معاملہ نہیں ہے. یہاں خاندانوں کے درمیان عداوت, دشمنی, فاصلہ, نفرت شروع ہو جاتی ہے اگر ہو جائے. وہاں نہیں ہے. ایک بھائی نے ڈیورس کر دیا 6 8 مہینے سال بعد. یہ خود میرے ایک دوست کے ساتھ ہوا ہے سعودی عربیہ میں. وہ سعودی تھا, 6 8 مہینے سال کے بعد اس کی, جس کو ڈیورس کیا تھا اس کی سگی بہن سے شادی ہو گئی. کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھو, غور کرو میری اس بات پہ, آپ ذرا غور کرنا. ہماری جو مائیں, بہنیں, بیٹیاں, یہ ہمارے جو اس طرح کے جو بہت مقدس اور خوبصورت رشتے ہیں, ان میں مذہبیت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی والدہ کو کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا, چونکہ وہ تہجد کے وقت اٹھتی تھیں. اس کے بعد حالانکہ نوکر چاکر سب کچھ تھا, کچن میں انہوں نے کسی کو نہیں گھسنے دینا, کسی ملازمہ کو اجازت نہیں تھی. وہ سبزیاں چھیل دیں, برتن دھو رہی ہے, یہ وہ امی نے کبھی اجازت نہیں دی کسی کو, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اچھا مجھے نہیں یاد آج تک اپنے خاندان, دوست احباب میں خواتین ہماری بہت ریلیجس ہیں. بیمار بھی ہوں گی تو روزہ نہیں بالکل انہوں نے چھوڑنا, زکوٰۃ کو دینا دلانا, نماز, قرآن پاک کی تلاوت. یعنی ہماری خواتین بہت مذہبی بندے. میں اپنی بات کرتا ہوں, بندہ جیسا بھی چول ہو بس, لیکن خواتین ہماری بہت, اور سبھی. مطلب میری بیٹی کا نام محمدہ ہے, تو مطلب جو آج کے جو جدید اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی, امریکہ میں کورسز بھی کیے ہوئے, ابھی فائنل ایئر ہے اس کا میس کمیونیکیشن میں, ابھی 2 4 مہینے میں ہو, اللہ خیر کرے وہاں. شی از ویری ریلیجس. اچھا میں نے کہا کہ یار اپنے ویب ٹی وی پہ یہ اس پہ کرو, تو اس نے کہا جی میں صحابہ سیریز کروں گی, صحابہ کا کی اپنا صحابہ کے بارے میں بریف کروں گی ویورز کو. یہ صورتحال ہے. لیکن اس ساری بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں, کتنی ریلیجس خاتون ہو, مرد دوسری شادی کا نام لے صحیح, تلواریں نکل آئیں گی. حالانکہ اجازت ہے, کوئی جرم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, باہر وہ جھک مارتا پھر خیر ہے. لیکن اگر باجی جان کو, اماں جان کو, دادی جان کو پتہ لگ جائے کہ بھی دادا بگڑا جائے تو قیامت ہے. بہرحال یہ اس حکومت میں میرا خیال ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ انہوں نے 5,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے. کس میں؟ پیدا ہوتے وقت جو سرٹیفکیٹ میں, برتھ سرٹیفکیٹ ملے گا 5,000 جگہ ٹیکس. ٹھیک, پیدا ہونے کا ٹیکس. وہ پتہ نہیں وہ اس بیچارے کا بننا کیا ہے, غریب کہاں, اس نے بے روزگاری مرنا ہے, بھوکا مرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ پیدا. اچھا اسی طرح فوت ہوا بندہ, وہ ٹیکس ٹھوک رہے ہو یار, پتہ نہیں گھر والوں نے کفن کیسا اس کا پورا کیا ہے. آج کل تو قبریں بڑی مہنگی, تم ٹھوک رہے ہو. اچھا چلو بہت اچھا. اس کے بعد طلاق سرٹیفکیٹ, یعنی جو محکمہ ہوگا, شعبہ ہوگا یہ جگہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا, وہ سوچتا ہوگا طلاقیں بڑھ جائیں تاکہ ریونیو بڑھے. یہ نوبت آ گئی ہے اس ملک میں. تو میری گزارش صرف اتنی ہے گورنمنٹ سے کہ بھائی ٹھیک ہے, بھوکے ننگے ہو آپ نے اپنے للے تللے بھی کرنے ہیں, کو قرضوں کی قسطیں بسطیں, کو باقی جو رونے ہیں آپ کے وہ آپ ضرور کرو, لیکن یہ اس طرح نہ کرو. خط غربت پہ ہونے کا مطلب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی جو اپنے کسی عزیز و اقارب کی قبر کا, کفن کا خرچ نہ اٹھا سکے,
جو کندھا دینے کے لیے 4 6 10 بندے نہ اکٹھے کر سکے، وہ ہے خط غربت صحیح معنوں میں ڈیفینیشن جو ہے. تو کوئی اس کا ایسا بندوبست کر لو کہ جو ذرا متمول آدمی ہے، مڈل کلاس کا ہے، اس کو کوچے. جو ایفلوئنٹ آدمی ہے اس کو ذرا زیادہ کر لو. جو بہت غریب ایک مزدور ہے، ایک بندہ وہ کہتا ہے جی میں تو دیہڑی دار ہوں، کچھ شرم نہیں آئے گی آپ کو لیتے ہوئے؟ اس کے اگر بچہ پیدا ہو گیا، ان کا تو شغل ہی ایک ہے، 6 6 8 8 ان کے بچے ہوتے ہیں. دے ہیو نو ریکریشن ان لائف. اور وہ بچوں کے پیچھے بھی ان کی ذاتی اکانومی ہوتی ہے. ان کے لیے رینٹ اے چائلڈ کاروبار ہے. 8 10 سال کا بچہ ہوا وہ کرائے پہ چلا دیتے ہیں، رینٹ پہ بچہ گئی، دکان پہ بھرتی کرا دیا، کو سائیکلوں والی کو پنکچر لگا رہا ہے فلانا. تو یہ اس طرح آپ سکھا شائی نہ کریں کہ غریب بچے کے پیدا ہونے پہ بھی اتنا، اور متمول بندے کے اور دولت مند بچے کی پیدائش پہ بھی اتنا. وہ تو خیرات میں بھی دے سکتے ہیں اس سے زیادہ، جو کھاتا پیتا آدمی ہے. اللہ کسی کو بیٹا دے، ہمارے یہاں بیٹے کا بڑا مسئلہ ہے، چاہے زندگی آپ کی عذاب کر دی ہو اس نے. لیکن بہرحال اسی طرح وہ طلاق بندہ کوئی، اس لیے نا پلیز یہ دیکھ لیں، کوئی اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کر لیں، 4 دماغ سر جوڑ کے بیٹھیں. ایک آدھ کی کھوپڑی میں تو کوئی خیال آئیڈیا اچھا آ ہی جائے گا. ایسے نہ کریں گے ایمی لاک سٹاک اینڈ بیرل سارا منہ اٹھا کے ہر بندے سے آپ موت کے بھی وصولی تو پیدا ہونے کی بھی وصولی. اس لیے گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے دل میں لوگوں کا تھوڑا سا بھی درد ہے تو اس کو ذرا کوئی 2 3 کیٹیگریز وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کوئی حساب کتاب کر لیں. ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ ہانکیں. ایک آدمی ہے جس کی ہزاروں میں انکم ہے، ایک آدمی ہے جس کو دہاڑی نہیں ملتی، ایک آدمی ہے جس کی لاکھوں میں انکم ہے، پھر لاکھوں کی آگے کئی قسمیں ہیں، پھر کروڑوں ہیں، پھر تو تھوڑا سا لحاظ کر لیں. باقی ٹھیک ہے، آپ اچھا لوگ ہیں. جب تک بٹیرا آپ کے پاؤں کے نیچے ہے جو مرضی کریں اس کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.